اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے پوچھو، لوگوں سے کہہ دو، بلکہ پوچھو من یرزقکم، کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون جو مالک بنتا ہے سماعت کا اور بصارت کا، آنکھوں کا، یہ کانوں کا اور آنکھوں کا کون مالک بنتا ہے؟ کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ اور کون تم کو دیتا ہے رزق آسمان سے اور زمین سے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے؟ زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ یہ ان سے پوچھو۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کرتا ہے تدبیریں معاملات کی؟ سب معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ یہ ان سے پوچھو۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ سین کا معنی ان قریب یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی ان سے پوچھو کہ رزق کون دیتا ہے زمین و آسمان سے، کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ سارے معاملات کی تدبیریں اور منصوبہ بندی کون کرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، سب چیزوں کو وہ مانتے ہیں کہ رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور زندہ مردہ کو بھی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اور سب کاموں کی اختیارات تدبیریں اسی کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فقل، ان سے کہہ دو افلا تتقون، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، پس یہ وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، جو سچا رب ہے، جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق، پس نہیں ہے حق کے بعد الا الضلال، مگر گمراہی۔ پس نہیں ہے، یا اس کا معنی فماذا بعد الحق، پس کیا ہے بعد الحق کی، حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ پس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ حق کے بعد ہر چیز گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرے جاتے ہو، یا کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ کذالک، اسی طرح حقت کلمۃ ربک، حقت پکی ہو گئی ہیں آپ کے رب کے کلمات، علی الذین، ان لوگوں پر، آپ کے رب کی بات یہ پکی ہو گئی ہے ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بشک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کو جان لیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے یہ بات پکی لکھ دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کو اپنے مستقبل کے علم کے ہوتے ہوئے یہ لکھ دیا ہے، کہ علم کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک آگے اور سوال ہے، قل، کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں؟ من یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کریں، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لٹائیں۔ کیا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں کہ وہ مخلوق کو بنائیں پھر اس کو لٹائیں؟ ان کو پتہ ہے یہ ان کا جواب، ان کو کوئی جواب آتا ہی نہیں، یا خاموش ہی رہیں گے؟ خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی ہے۔ پہلے ان سے پوچھو، یا اگر چپ ہی رہیں گے ان کو جواب نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ کہیں گے کہ ہمارے شریک بھی ایسے کر سکتے ہیں تو یہ جھوٹے پڑے، کیونکہ شریک ایسے نہیں کر سکتے، وہ کسی کو لٹا نہیں سکتے، کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کہیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر تو واقعی پھر وہ توحید کا اقرار کریں، شرک کو چھوڑیں۔ یعنی دونوں طرف یہ پھنسے ہوئے ہیں، ان سے سوال کر کے خود ہی جواب دے دو کہ اللہ ہی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو لٹائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ آگے پھر قل حل من شرکائکم، کہہ دیجئے، کیا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں، من یہدی، جو رہنمائی کریں، الحق کی، حق کی طرف،
ان سے پوچھے کہ تمہارے یہ جو شریک ہیں، تمہارے یہ جو بت ہیں، جو قبروں والے ہیں، جو پتھر ہیں، جو سورج چاند ستارے تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو آگ جس کو تم پوجا کرتے ہو، یہ جو گائے ہے، یہ جو بچڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، کیا تم ان سے پوچھو کہ یہ رہنمائی کر سکتے ہیں صحیح بات کی طرف، یا یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، کسی کو اشارہ کر سکتے ہیں، کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ان کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ رہنمائی کر ہی نہیں سکتے۔ اب گائے کیا جواب دے گی؟ اب گائے کیا رہنمائی کرے گی؟ اب سورج چاند ستارے کیا کسی کی رہنمائی کریں گے ہدایت کی طرف؟ تو یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ رہنمائی نہیں کر سکتے کسی کی۔ قل کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، یہدی جو ہدایت دیتا ہے، للحق کی حق کے لیے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی للحق کی، کیا پس ایک وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، احق اس کا زیادہ حق ہے، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ جو خود راستہ بھی نہیں پاتا، الا ان یہدی مگر اس کی بھی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف، اس کا زیادہ حق ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، یا اس شخص کی جو نہیں راہ پاتا، جو خود اپنا راہ بھی نہیں پا سکتا، جو کیونکہ اندھا بہرا ہے اور وہ اندھا بہرا ہونے کی وجہ سے خود راستے پر بھی نہیں چل سکتا، کیا اس کی پیروی کا زیادہ حق ہے یا اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف پیروی کرتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کا زیادہ حق ہے؟ الا ان یہدی، ہاں مگر خود اس کو بھی راستے پر ڈالا جاتا ہے، مگر وہ بندہ نبینا بہرا ہے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی بازو پکڑ کر راستے پر ڈالتا ہے، کیا وہ اس کی زیادہ حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا اس شخص کی جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ فما لکم، پس کیا ہو گیا تم کو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہدی کا معنی وہ اس کو راستہ نہ ملے، یا لا یہدی کہ وہ راستہ نہیں پاتا، اس کو بتائے بغیر راستہ نہیں پتہ چلتا، الا ان یہدی مگر اس کو بتایا جائے، رہنمائی کی جائے تب پتہ چلتا ہے۔ وہ راستہ نہیں پاتا مگر اس کو بھی رہنمائی کی جائے تب اس کو راستہ کا پتہ چلتا ہے، کیا یہ شخص بہتر ہے یا یہ وہ شخص جو لوگوں کو حق کی طرف، سچی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگ ڈریں اس بات سے کہ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی دردناک عذاب آ جائے گا، یا ان کو کوئی فتنہ آزمائش آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی بڑی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ اب جو لوگ اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے علاقے میں نہیں چلتا، یہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت ممکن نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانتے، یہ ٹھیک ہے لیکن میرا دل نہیں کرتا، یہ ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، یہ ٹھیک ہے معاشرہ کیا کہے گا، یہ ٹھیک ہے میرے ابو ابا جی دادا جی کیا کہیں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ایسے ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کیسے ہوگا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع، اور نہیں پیروی کر رہے اکثرهم ان کے اکثر لوگ، الا ظنا مگر گمان کی، یہ لوگ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید ہمارے کوئی یہ جو بت ہیں، ہمارے کوئی یہ جھوٹے معبود ہیں، یہ ہماری مدد کر سکیں، یہ صرف شک اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں، یعنی گویا کہ اکثر، یہاں اکثر کا معنی سارے کے سارے ایسے ہیں، جو بتوں کے پوجتا ہے، کوئی قبر کو پوجتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے، تو گویا وہ گمان خیالات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سب کے سب یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان الظن، بے شک جو گمان ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، جو ظن ہوتا ہے، لا یغنی نہیں وہ کفایت کرتا، من الحق کی حق سے کچھ بھی، حق کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سچ کے مقابلے میں خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اللہ، بشک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن پاک، ان یفترا کہ یہ گھڑا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یہ گھڑا نہیں گیا، اللہ نے بھیجا ہے۔ ولکن تصدیق الذی، لیکن یہ تو تصدیق ہے، الذی اس کی، بین یدیہ اس کے سامنے ہے، جو اس کے سامنے ان باتوں کی یہ تصدیق کرتا ہے، تورات انجیل زبور کی۔ وتفسیر الکتابی، اور کتاب کی تفصیل ہے۔ یہاں کتاب سے ملال حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی یہ تفصیل کرتا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، یہ خود نہیں گڑا گیا، یہ تصدیق ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، اور یہ احکامات حلال و حرام، جائز ناجائز کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے۔
हम यक़ूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि इसने इसको खुद गढ़ लिया है। अगर उसने इसको खुद गढ़ लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल फ़ातू, बस कह दो तुम उनसे, उनको मुतालबा करो, उनसे कहो फ़ातू बिसूरत मिस्लिही, कि तुम भी एक सूरत इस जैसी ले आओ। अगर ऐसा है तुम भी इस जैसी सूरत ले आओ। अगर नबी सल्लम बना सकते हैं तो तुम नहीं बना सकते? तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, और क्या क्या तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, कितने तुम पढ़े लिखे हो, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क्लास भी नहीं पढ़े। तो इस जैसा ला कर दिखाओ। वदउ, और बुला लो, मन इस्ताता, तुम जिनको तुम ताकत रखते हो अल्लाह के अलावा। अल्लाह के मुकाबले में भी ठीक है, या अल्लाह के अलावा, अल्लाह के मुकाबले में जिनको भी तुम ताकत रखते हो इकट्ठे करके बुला लो, और इस सूरत एक जैसी एक सूरत बना कर ले आओ। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये नहीं कि वो कोई झूठी ऐसे बनाकर सूरत ले आएँ। सूरत बनाकर ले आएँ, फिर वो इल्म वाले लोगों के सामने पेश करें, और वो इल्म वाले इसको कबूल करें, इसको मुहर लगा दें। कोई ऐसी सूरत बनाकर लेकर आओ। वैसे झूठी सूरतें तो लोग बनाते रहते हैं, लेकिन उनको तहकीक के मैदान में, और उसको जो उसलूब होता है, बलागत होती है, फसाहत होती है, जो इसमें मज़ा होता है कुरान पाक की तिलावत करने का, उसमें वो नहीं होता, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। ख़ुद लोग ऐसे फजूल चीज़ें बनाते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं। बल कज़्ज़बू, बल्कि उन्होंने जुटला दिया, बिमा, इसको जो लम युहीतू बिइल्मिही, जिसको वो नहीं घेर सके अपने इल्म के साथ। इल्म के साथ उन्होंने इसको कुरान पाक को पढ़ा नहीं, ऐसे ही फ़ौरन जुटला दिया बगैर पढ़ने के, बगैर सुनने के। इन्होंने इस पर गौर नहीं किया। वलम्मा यातिहिम तावीलु, और अभी तक नहीं आई थी उनके पास इसकी तावील, इसकी हकीकत। तो गोया जी कुरान पाक ने पेशीन गोइयाँ की हैं ना कि वो मुसलमान गालिब आएंगे, इस पर उन्होंने अभी तक तहकीक, उन्होंने गौर नहीं किया, उसको अंजाम इन्होंने नहीं देखा, ऐसे उन्होंने इनकार कर दिया। ये इसका माना ये है कि वो कुरान पाक के जो अभी तक उनके पास कुरान पाक के जो असरार हैं, और जो मारिफ हैं, और जो इनके अंदर लताइफ हैं, और मानी हैं, मानी के अभी तक वजाहत इनके पास नहीं आई, इन्होंने खुद ही ऐसे इनकार कर दिया। कज़ालिका, इसी तरह कज़्ज़बल्लज़ीना, उन लोगों ने जुटलाया मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे। फ़न्ज़ुर, पस देखो, पस देख, कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, कैसे अंजाम हुआ जुल्म करने वालों का। व मिनहुम, और उनमें से कुछ ऐसे हैं, मन युमिनु बिही, जो इस पर ईमान लाते हैं। व मिनहुम मन ला युमिनु बिही, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नहीं मान लाते इसके साथ। व मिनहुम, और उनमें से कुछ ऐसे हैं, मन ला, जो, मान का माना जो, ला युमिनु, नहीं मान लाते बिही, इसके साथ। व रब्बुका, और आपका रब, आलमु, ज़्यादा जानने वाला है, बिल मुफ़सिदीन, फसाद करने वालों को।